عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فیضان آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 102 سے لے کر 114 تک کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی دعا تعالیٰ اپنا کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کی سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ینفخ فی الصور، کہ جس روز سور پھونکی جائے گی۔ سور سو کہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ میں بین دی ہوئی ہے، بین نما چیز ہے، اور وہ اس انداز میں کھڑے ہیں لے کر، اور وہ رب کے حکم کے منتظر ہیں۔ جب رب فرمائے گا کہ اسرافیل سور پھونک دے تو آپ اس سور پھونکنا شروع کریں گے، یعنی وہ ایک بین نما آواز نکلنا شروع ہوگی۔ اس سور کے پھونکنے سے یہ ہوگا زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، پہاڑ روئی بن کر اڑ جائیں گے۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو، یوم زرقا، ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی۔ مجرموں کو جب حاضر کیا جائے گا تو ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ یتخافتون بینہم، چپکے چپکے آپس میں کہیں گے، الا بستم الا عشرا، ارے ہم دنیا میں تو 10 دن بھی نہیں رہے۔ کہیں گے وہ آپس میں، کہا دنیا میں تو ہم 10 دن بھی نہیں رہے۔ نحن عالم، رب فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، وہ کہیں گے، اذ یقول، جب کہے گا ایک ان میں سے زیرک آدمی، امثالہم طریقہ، الا بستم الا یوما، کہا کہ ایک طریقاً ایک زیرک ہوشیار آدمی کہے گا، نہیں ٹھہرے ہو تم یہاں مگر صرف ایک دن، صرف ایک دن تم نہیں ٹھہرے ہو مگر وہاں ایک دن، 10 دن نہیں، ایک دن ٹھہرے ہو دنیا میں۔ جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، قیامت کے منظر کو دیکھیں گے، قیامت میں جو عذاب ہو رہا ہوگا، عذاب کا جو عالم ہوگا، ایک جماعت کہے گی یار وہاں تو ہم 10 دن رہے، کوئی کہے گا نہیں نہیں تمہاری بھول ہے، 10 دن نہیں ہم ایک دن رہے ہیں وہاں۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، مشرکین مکہ عرض کر یا رسول اللہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ بنو ثقیف، ایک دوسری روایت میں آیا بنو ثقیف کا ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا سلمونک عن الجبال، اے حبیب آپ سے پوچھتے پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو ہم کیا کریں گے؟ انہیں اکھیڑ دیں گے، جڑوں سے اکھیڑ دیں گے، ریت بن کر پھر کیا ہوگا کہ یہ اکھیڑ دیں گے، پھر یہ ریت بن کر اڑ جائیں گے۔ فَيَذَرُوهَا قَعًا صَفْصَفًا، چٹیل میدان بن جائے گا، چٹیل میدان بن جائے گا، بس بنا چھوڑے گئے تھے میدان کھلا ہوا، لا تری فیہا، نہ نظر آئے گا تجھے اس میں عوجا ولا امتا، کوئی موڑ یا کوئی ٹیلا، کوئی اونچائی یا نیچائی نظر نہیں آئے گی، ایسا میدان بنا دیں گے۔ یومئذ یتبعون، اس روز سب پیروی کریں گے، دائی، پکارنے والے کی آواز، سور کی آواز جب سور دے گا ہر کوئی اس کی پیروی کرے گا، لا عوج لہ، کوئی روگردانی نہیں کر سکے گا اس سے، وخشعت الاصوات،
خاموش ہو جائیں گی سب کی آوازیں للرحمن، رحمان کے خوف سے، فلا تسمع الا ہمسا، تو نہ سنے گا مگر مدھم آہستہ آہستہ آواز۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن نہیں نفع دے گی کوئی شفاعت، الا سوائے من اذن لہ الرحمن، اس شخص کی جسے رب اجازت دے گا، ورضی لہ قولا، یا پسند فرمایا ہوگا اسی کے قول کو، یا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے لوگوں کے آنے والے حالات کو اور اس کے گزرے ہوئے حالات کو رب جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ، وہ گھیرے ہوئے ہے، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، بھی علما، اس کے علم نے ہر چیز کو آپس گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو کچھ بھی کر لے، چھپ کے کچھ کر لے، 7 دروازوں میں چھپ کے کچھ کر لے، اندھیرے میں کر لے، غار میں کر لے، رب نے ہر ایک چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اس نے۔ وَعَنِتَ الْوُجُوهُ وَعَنِتَ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، جھک جائیں گے سب چہرے اس حی قیوم، اس رب کے سامنے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور نامراد ہوں گے ظالم جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، نامراد ہوا وہ کہ جن کے سر پر ظلم ہوگا، ظلم کا بار ہوگا اور ان کو ظلم پر لاد دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، وہ شخص جو کرتا ہے نیک اعمال، دیکھو کتنی خوشخبری رب ساتھ ہی ساتھ دے رہا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتا ہے وہ مؤمن، وہ ایماندار ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَدْمًا، اسے اندیشہ نہ ہوگا ظلم کا، اس کے حق طلبی نہیں ہوگی۔ کوئی یہ سمجھتا ہو تو ظلم کرتا پھر اور ایک نیک عمل کر رہا ہے، مسجد میں پڑا ہے، جوتے مار تب بھی سر نہیں اٹھاتا، گردن جھکا کے چلتا ہے، آجزی سے چلتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نیکی کر کر نیکی کر کر نیکی کا طرف فرمایا تیرے ساتھ حق طلبی آج نہیں ہوگی، آج تو کامیاب ہے، یہ نہ مراد ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا اللَّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس قرآن کو عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور طرح طرح سے بیان کی اس میں سزائیں، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یتقون، پرہیزگار بن جائیں، اور یحدثوا، یا پیدا کرے یہ قرآن، لَهُمْ ذِکْرًا، ان کے دلوں میں ذکر، ان کے دلوں میں سمجھ۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اعلیٰ ہے اللہ بادشاہ سچا۔ وَلَا تَعْجَلْ، اے حبیب جلدی نہ کیجئے، بالقرآن، قرآن کے پڑھنے میں، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضا، پوری ہو جائے، الیک، وحی، کہ اس کی وحی پوری ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، دعا کیجئے حبیب کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرے، اب اللہ میرے علم میں اضافہ کرے، کیونکہ حضرت جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، اللہ کے حبیب پڑھتے تھے، تھوڑا جلدی کر دے، اللہ نے فرمایا حبیب جلدی نہ کر، ہم تیرے سینے میں قرآن کو بھر دیں گے، قرآن کو تیرے سینے میں اتار دیں گے، کیوں فکر کرتا ہے؟ تیرے سینے کو ہم قرآن کا ٹھکانہ بنا دیں گے، بس یہ دعا کیا کر، قل رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کریم، وما علینا۔